السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ناول کا ٹائٹل ہے دل نادان۔ بیڈ پر بیٹھی حورین اپنے دلہے کا انتظار کر رہی تھی، وہی دلہا جس کے لیے اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ بڑی مشکل سے وہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو باہر آنے سے روک رہی تھی۔ چند گھنٹے پہلے تک اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی اس قدر اچانک بدل جائے گی۔ اصل میں آج اس کی بڑی بہن انوشے کی شادی ہونی تھی، مگر عین وقت پر انوشے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس ایک خبر نے پورے گھر میں قیامت برپا کر دی تھی۔ خاندان کی عزت داؤ پر لگ چکی تھی اور ہر طرف بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے میں حورین کو انوشے کی جگہ دلہن بنا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے اسے بہت سمجھایا تھا، خدا کے لیے حورین، اس شادی کے لیے مان جاؤ، ورنہ دو خاندانوں کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ کل کو تمہارے لیے بھی کوئی اچھا رشتہ نہیں آئے گا۔ ماں کی منتوں اور آنسوؤں کے آگے حورین ہار مان گئی تھی۔ خاندان کی عزت بچانے کے لیے اس نے اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا۔ یوں اس کی ماں نے اپنے دیور کے بیٹے اذلان کے ساتھ حورین کا نکاح کر دیا۔ حورین اذلان سے 8 سال چھوٹی تھی۔ بچپن سے وہ اسے بھائی کہہ کر پکارتی آئی تھی۔ اسے کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ ایک دن وہی شخص اس کا شوہر بن جائے گا۔ انوشے کے ایک فیصلے نے اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ حورین کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ حالانکہ کمرے میں اے سی چل رہا تھا، پھر بھی اسے شدید گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس کی گھبراہٹ کی سب سے بڑی وجہ اذلان تھا۔ اذلان انتہائی سخت مزاج اور غصیلی طبیعت کا مالک تھا۔ وہ معمولی بات پر بھی ناراض ہو جاتا تھا اور اس کے رعب دار شخصیت سے گھر کے اکثر افراد مرعوب رہتے تھے۔ حورین بھی شروع سے اس سے بہت ڈرتی تھی اور ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ اس کا سامنا کم سے کم ہو۔ وہ دل ہی دل میں انوشے کو کوس رہی تھی۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ انوشے ایسے قدم اٹھانے والی ہے تو وہ اسے کبھی گھر سے نکلنے نہ دیتی، مگر انوشے نے اپنے ارادوں کی بھنک تک کسی کو نہیں لگنے دی تھی۔ ند گھنٹے پہلے جب اذلان کو بتایا گیا کہ انوشے کی جگہ اب حورین سے اس کا نکاح ہوگا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے غصے سے کہا تھا۔ میں ابھی جا کر انوشے کو ڈھونڈتا ہوں، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آواز میں ایسا غصہ تھا کہ وہاں موجود سب لوگ خاموش ہو گئے تھے، مگر اس کے والدین اور گھر کے بزرگوں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھایا تھا۔ خاندان کی عزت اور حالات کی نزاکت کا واسطہ دے کر آخر کار اسے نکاح کے لیے راضی کر لیا گیا۔ اذلان نے غصے ہی غصے میں نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ دوسری طرف حورین کے ہاتھ بھی بری طرح کانپ رہے تھے۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ وہ ذہنی طور پر اس سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ رخصتی کا وقت آیا تو حورین کی گھبراہٹ اور بڑھ گئی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چھپ جاتی، مگر اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ گھر تو وہی تھا، لوگ بھی وہی تھے، صرف اس کا کمرہ اور رشتہ بدل گیا تھا۔ اذلان اب بھی شدید غصے میں تھا۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی کو انوشے کی ارادوں کی خبر تک نہ ہو سکی۔ جب حورین کو اذلان کے کمرے میں بٹھایا گیا تو وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے اور وہ بار بار ٹشو سے اپنا ماتھا صاف کر رہی تھی۔ وہ شروع سے ہی اذلان سے بہت گھبراتی تھی۔ اس کے غصے کا تصور ہی حورین کے دل میں خوف پیدا کر دیتا تھا۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتی تھی کہ اس کا سامنا نہ ہو۔ حورین کے والد کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ اس کے بعد انوشے، حورین اور ان کی ماں کے اخراجات اذلان کے والد ہی اٹھاتے تھے۔ اسی وجہ سے اذلان کا گھر میں خاصا رعب تھا۔ وہ عمر میں بھی ان دونوں بہنوں سے بڑا تھا اور اکثر اپنی بات منوا لیا کرتا تھا۔ حورین بار بار ٹشو سے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کر رہی تھی کہ اچانک اسے ایک پرانا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اچانک اس کا سامنا اذلان سے ہو گیا تھا، اور پھر جو ہوا تھا اسے یاد کر کے آج بھی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔
حورین کو آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی، اس کے ہاتھ میں پیزا کی پلیٹ تھی اور وہ اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ جلدی کے چکر میں اس نے سامنے سے آتے اذلان کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ سیدھا اس سے جا ٹکرائی۔ پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی، مگر پیزا پر لگا سارا کیچپ اذلان کی سفید شرٹ پر جا گرا۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اذلان نے پہلے اپنی خراب ہوئی شرٹ کو دیکھا، پھر غصے سے حورین کی طرف گھورا۔ وہ کسی ضروری کام سے باہر جا رہا تھا اور پہلے ہی جلدی میں تھا۔ تمہیں ذرا بھی عقل نہیں ہے؟ اس کی بلند آواز سن کر حورین گھبرا گئی۔ وہ معصومیت سے پہلے پیزا کو اور پھر اذلان کی شرٹ کو دیکھنے لگی۔ اذلان نے غصے میں آ کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ آنکھیں کھول کر نہیں چل سکتی؟ حورین درد سے سہم گئی۔ اتنے میں اذلان کی والدہ وہاں آ گئی۔ اذلان، انہوں نے فوراً اسے ڈانٹا، یہ کیا طریقہ ہے؟ بچی ہے ابھی، اتنی سی بات پر کیوں غصہ کر رہے ہو؟ ادھر انہوں نے حورین کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ تم پریشان نہ ہو بیٹا۔ اذلان نے ناگواری سے ایک لمبی سانس لی۔ حورین نے فوراً نظریں جھکا کر کہا، سوری۔ اذلان نے اسے چند لمحے دیکھا، پھر سخت لہجے میں بولا، تم اب بچی نہیں ہو، بڑی ہو گئی ہو۔ آئندہ اس طرح بھاگ دوڑ مت کیا کرو، اپنی عادتیں بدل لو۔ اس دن کے بعد حورین نے اذلان سے اور بھی زیادہ فاصلہ اختیار کر لیا تھا۔ جب بھی اذلان گھر پر ہوتا وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ اس کی چچی اکثر اسے سمجھاتی، حورین باہر آ جایا کرو، تم اس سے اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن حورین صرف خاموشی سے مسکرا دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ اذلان کا غصہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اور آج وہی اذلان اس کا شوہر بن چکا تھا۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہاں اس کمرے میں انوشے کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ چند قدم بعد اپنے پرانے کمرے میں پہنچ گئی، وہ کمرہ جو کبھی اس کا اور انوشے کا مشترکہ کمرہ ہوا کرتا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ دوسری طرف اذلان بھی کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ اس کا بس چلتا تو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز توڑ دیتا۔ انوشے شادی کے دن گھر سے بھاگ گئی تھی اور اس کی جگہ حورین اس کے نکاح میں آ گئی تھی۔ وہ ابھی تک اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ حورین اسے ہمیشہ ایک لاپرواہ اور معصوم سی لڑکی لگتی تھی، جسے وہ بچی سمجھتا آیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ارد گرد دیکھا۔ کمرہ خالی تھا۔ حورین، اس نے بلند آواز میں پکارا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ وہ باتھ روم کی طرف بڑھا، مگر وہ بھی خالی تھا۔ اب اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ یہ گئی کہاں؟ وہ بڑبڑایا۔ انوشے تو نکاح سے پہلے بھاگ گئی تھی، کہیں حورین بھی تو؟ یہ خیال آتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا وہ حورین کے پرانے کمرے کی طرف گیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ وہیں ہوگی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اذلان نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ حورین، دروازہ کھولو۔ حورین گھبرا گئی۔ اس نے فوراً آنسو صاف کیے اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس وقت گھر والوں نے یہ سب دیکھ لیا تو نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ ویسے ہی اس کی ماں صبح سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ حورین کو اپنی ماں کی آنسوؤں بھری آنکھیں یاد آ گئیں۔ حورین، میں اپنے دیور کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ ان کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، کم از کم تم ہماری عزت رکھ لو۔ یہ سوچتے ہی حورین کی آنکھیں پھر نم ہو گئیں۔ ادھر اذلان کا غصہ قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ جیسے ہی حورین نے دروازہ کھولا، اس نے اس کا بازو پکڑا اور اندر لے آیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کی آواز غصے سے بھری ہوئی تھی۔
تمہاری بہن کو تو کسی کی عزت اور کا احساس اور خیال ہی نہیں تھا، لیکن تم بھی اسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتی ہو۔ حرین کا دل زور سے دھڑکا۔ نہیں، میں تو بس… وہ بات مکمل بھی نہ کر سکی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انوش نے اچھا نہیں کیا، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اگر انوش اس سے بڑی تھی، مگر بچپن کی عادت کی وجہ سے وہ ہمیشہ اس کا نام لے کر ہی بلاتی تھی۔ اذلان کی آنکھوں میں اچانک شدید نفرت ابھر آئی۔ میں تمہاری زبان سے یہ نام دوبارہ نہیں سننا چاہتا۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ حرین بری طرح سہم گئی۔ اسے پہلی بار واقعی اذلان سے خوف محسوس ہوا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اذلان چند لمحوں تک خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے حرین کو غور سے دیکھا تھا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس، آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں، کانپتے ہاتھ اور چہرے پر پھیلی بے بسی، مگر اس کے باوجود اس کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ وہ اب بھی اسے ایک لاپرواہ اور ناسمجھ لڑکی ہی سمجھتا تھا، اسی لیے وہ ہمیشہ اس سے دور رہتا تھا اور اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ جب بھی حرین اذلان کے سامنے آتی، وہ پہلے ہی اسے تنبیہ کر دیتا، حرین کوئی غلط حرکت مت کرنا، میرا موڈ خراب ہو جائے گا۔ اور عجیب اتفاق یہ تھا کہ حرین جب بھی اذلان کے آس پاس ہوتی، اس سے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہو جاتی۔ کبھی اس کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتی، کبھی وہ کسی چیز سے ٹکرا جاتی۔ لیکن آج پہلی بار اذلان نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ سرخ عروسی لباس میں ملبوس حرین بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہلکا سا میک اپ اس کے نازک نقوش کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر لگی ہلکی گلابی لپسٹک اس کے چہرے کی دلکشی میں اضافہ کر رہی تھی، جبکہ ہونٹ کے نیچے بنا ننھا سا تل اس کی خوبصورتی کو منفرد بنا رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اذلان جیسے سب کچھ بھول گیا۔ وہی حرین جسے وہ ہمیشہ ایک ناسمجھ اور شرارتی لڑکی سمجھتا آیا تھا، آج اسے بالکل مختلف نظر آ رہی تھی۔ اچھا، میں اب انوشے کا نام نہیں لوں گی، حرین کی دھیمی آواز نے اسے خیالوں سے باہر نکالا۔ اذلان نے نظریں چرائیں اور اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف اسے انوشے کے دھوکے پر شدید غصہ تھا اور دوسری طرف حرین کا معصوم چہرہ اسے الجھا رہا تھا۔ میں نے غلطی کیا کی ہے؟ حرین نے ہمت کر کے پوچھا۔ میری بہن نے جو کیا اس کی سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ اذلان کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ تمہاری غلطی صرف یہ ہے کہ تم انوشے کی بہن ہو۔ حرین کا دل بجھ سا گیا۔ اور ایک بات یاد رکھو، اذلان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اب مجھے بھائی مت کہنا، تم میری بیوی ہو۔ حرین فوراً خاموش ہو گئی۔ اس کے لیے یہ رشتہ اب بھی ناقابل یقین تھا۔ میں کسی کی نافرمانی سننے کا عادی نہیں ہوں، اذلان نے مزید کہا۔ مجھے امید ہے تم مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دو گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی حرین نے گہرا سانس لیا۔ اسے یوں لگا جیسے کمرے کی گھٹن اچانک کم ہو گئی ہو۔ دوسری طرف انوش ایک گاڑی میں بیٹھی اپنے مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آج اسے اپنی محبت مل جائے گی۔ احمد مصطفیٰ نے اسے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی وہ اس کے پاس پہنچے گی، وہ فوراً نکاح کر لیں گے۔ احمد اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا احمد اپنی ظاہری شخصیت اور باتوں سے لوگوں کو متاثر کرنا خوب جانتا تھا۔ انوش نے بھی اس کی محبت پر یقین کر لیا تھا۔ اسی یقین نے اسے اپنے گھر، اپنی ماں اور اپنے خاندان کی عزت سب کچھ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن جب وہ احمد کے گھر پہنچی تو حالات اس کے تصور سے بالکل مختلف نکلے۔ گارڈ نے اسے اندر جانے سے روک دیا۔ کافی دیر اصرار کے بعد احمد خود باہر آیا، لیکن اس کے چہرے پر محبت نہیں بلکہ ناگواری تھی۔ احمد میں آ گئی، انوش نے بے یقینی سے کہا۔ احمد طنزیہ انداز میں ہنس پڑا۔ تم واقعی آ گئی؟
انوشے چونک گئی۔ تم نے ہی تو کہا تھا۔ میں مذاق کر رہا تھا۔ احمد نے بڑی بے رحمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ انوشے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں ابھی تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ تم واپس چلی جاؤ۔ انوشے کو لگا جیسے اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ احمد، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ احمد نے کندھے اچکائے۔ میں نے صرف اس تھپڑ کا بدلہ لیا ہے جو تم نے چند ماہ پہلے مجھے مارا تھا۔ انوشے ساکت رہ گئی۔ ایک لمحے میں اس کے سارے خواب ٹوٹ چکے تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے ان لوگوں کا دل توڑا تھا جو اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اپنی ماں کی آنسو بھری آنکھیں اور حورین کا معصوم چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ اور تم کیا سمجھتی ہو؟ احمد نے حقارت سے کہا۔ میں کسی گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی سے شادی کروں گا؟ انوشے کے دل کا آخری سہارا بھی ٹوٹ گیا۔ احمد، میں تمہاری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ میں نے کسی کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ مجھے تم پر یقین تھا لیکن احمد طنزیہ مسکرایا اور اس نے گارڈ سے کہا کہ اس کو باہر نکال دے۔ یہ سنتے ہی انوشے واپس انہیں قدموں پر آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھا گیا تھا۔ پریشانی اس کے ذہن پر حاوی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کہاں جائے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کراچی چلی جائے گی۔ اس کی ایک قریبی دوست کراچی میں رہتی تھی۔ اسی کے پاس جانے کا ارادہ اس نے فوراً کر لیا۔ واپس گھر جانا اب اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اذلان کتنا سخت مزاج اور غصے والا انسان ہے۔ اگر وہ واپس گئی تو وہ اسے آسانی سے معاف نہیں کرے گا۔ اس کے ذہن میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ ادھر حورین کی ماں اپنے کمرے میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ انوشے کے گھر سے چلے جانے کے بعد وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھی۔ انہیں تیز بخار بھی ہو گیا تھا۔ ہر لمحہ ان کے لیے تکلیف دہ تھا۔ حورین کو جب اپنی ماں کی حالت کا علم ہوا تو وہ فوراً ان کے لیے کھانا لے کر آئی۔ امی، آپ نے دن میں بھی کچھ نہیں کھایا، پلیز کچھ کھا لیں۔ اس کی ماں کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ تھکن سے بوجھل تھا۔ حورین بھی اپنی بہن کو یاد کر کے رو رہی تھی، مگر اس وقت اسے خود کو مضبوط رکھنا تھا تاکہ وہ اپنی ماں کو سنبھال سکے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی ماں کو کھانا کھلایا اور پھر انہیں دوائی دی۔ حورین کی ماں بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ حورین، کیا میں نے تم دونوں کو اس لیے پالا تھا کہ تم مجھے اس حال تک پہنچا دو؟ انوشے نے تو مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ سب بیٹیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میں نے تو ہمیشہ آپ لوگوں کی بات مانی ہے، کبھی آپ لوگوں کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا، پھر بھی یہ سب ہو گیا۔ حورین نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی، آپ خود کو قصوروار مت ٹھہرائیں، آپ نے ہماری اچھی تربیت کی ہے۔ انوشے نے جو کیا وہ اس کا اپنا فیصلہ تھا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ اس کی آواز بھی روتے روتے بھاری ہو گئی تھی۔ ادھر انوشے کراچی پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنی دوست ملائکہ کے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی، تھکی ہوئی، پریشان اور آنسوؤں سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ۔ ملائکہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انوشے، تم؟ ملائکہ کی ماں بھی اس اجنبی لڑکی کو دیکھ کر متوجہ ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے ملائکہ کو دیکھا۔ امی، یہ میری ہاسٹل کی دوست ہے، انوشے۔ ملائکہ خود بھی الجھن میں تھی کہ اچانک وہ یہاں کیسے آ گئی۔ اس نے فوراً انوشے کو اندر بٹھایا۔ ایک منٹ، مجھے سچ سچ بتاؤ، تم اچانک یہاں کیسے آ گئی؟ ملائکہ نے پریشانی سے پوچھا۔ انوشے کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھی، اس لیے تمہیں بتائے بغیر آ گئی۔ اتنے میں ملائکہ کی ماں کی آواز دوبارہ آئی۔
ملائکہ یہ لڑکی کون ہے؟ تم اسے اچھی طرح جانتی ہو نا؟ کس گھر سے ہے؟ ملائکہ فوراً بولی امی آپ پریشان نہ ہوں، یہ میری بہت اچھی دوست ہے۔ لیکن انوشا نے ماں کی بات سن لی تھی۔ نہیں آنٹی، میں آج رات یہیں رکوں گی۔ اس کی آواز میں تھکن اور بے بسی واضح تھی۔ ملائکہ فوراً بولی نہیں انوشے، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ملائکہ نے اسے آرام کرنے کا کہا۔ انوشے بہت لمبا سفر کر کے آئی تھی۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل تھک چکی تھی۔ ادھر حورین اپنے کمرے میں جا کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ تھکن اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ وہیں سو گئی۔ کچھ دیر کے بعد اذلان کی آنکھ کھلی۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی، حورین وہاں نہیں تھی۔ وہ فوراً اٹھا اور کمرے میں اسے تلاش کرنے لگا۔ پھر اس کی نظر صوفے پر گئی۔ حورین وہاں سو رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف پڑا ہوا تھا اور وہ بے حد تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اذلان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کے قریب آ گیا۔ حورین کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ گھبراہٹ میں بار بار گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی نظریں اذلان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، مگر وہ فوراً نگاہیں ہٹا لیتی۔ اچانک اذلان نے اسے جھنجھوڑا تو وہ ڈر کر ایک دم پیچھے ہٹی، مگر گھبراہٹ میں بے اختیار اس کے قریب آ گئی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ اذلان نے فوراً اسے تھوڑا پیچھے کیا اور سخت لہجے میں بولا کہ حورین ابھی وہ بہت پریشان ہے۔ حورین نے لرزتی آواز میں کہا کہ اس کا کوئی قصور نہیں، اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اذلان نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر اپنی سختی کچھ کم کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کے سامنے نہ آیا کرے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنا غصہ اس پر نکالے۔ فی الحال اسے صرف انوشے کو ڈھونڈنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پاس سے ہٹ گیا۔ حورین نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور اٹھ گئی۔ اس کے دل میں اب گھبراہٹ کے ساتھ ہلکی سی تسلی بھی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ اذلان اتنا بھی سخت نہیں جتنا وہ سمجھتی تھی، وہ صرف غصے میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اذلان کپڑے تبدیل کر کے واپس آیا۔ وہ سیاہ قمیض شلوار میں بہت رعبدار لگ رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو حورین کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ وہ بھی فریش ہو جائے، کیونکہ امی ابو انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اپنی ماں کا خیال رکھے کیونکہ وہ بہت پریشان ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے، جہاں گھر کے بزرگ بھی موجود تھے۔ حورین نے سب کو سلام کیا اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ اذلان نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور پھر دفتر کے لیے نکل گیا، مگر جانے سے پہلے اس کی نظر ایک بار پھر حورین پر ٹھہر گئی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہ سکا۔ ادھر حورین کی ماں اس کے پاس آئی اور پوچھا کہ اذلان نے اسے کچھ کہا تو نہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ جانتی ہیں کہ ان کا بیٹا غصے کا تیز ہے۔ حورین نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور کہا انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا، وہ ٹھیک ہے، مگر اس کے دل میں اب بھی انوشے کا خیال گھوم رہا تھا۔ ادھر اذلان غصے میں گاڑی چلاتے ہوئے اپنے ایک دوست کو کال کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اسے انوشے ہر حال میں چاہیے۔ دوسری طرف انوشے ملائکہ کے سامنے بیٹھی روتے ہوئے اسے سب کچھ بتا رہی تھی۔ ملائکہ بہت پریشان ہو گئی اور اسے سمجھانے لگی کہ وہ خود کو الزام نہ دے۔ والدین سخت ضرور ہوتے ہیں مگر اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیتے۔ اسی دوران ملائکہ کی والدہ آئیں اور پوچھا کہ اب وہ کیا سوچ رہی ہے اور کہاں رہے گی؟ ملائکہ نے کہا کہ انوشے کچھ دن یہیں رہ سکتی ہے، انوشے کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ کچھ دیر بعد ملائکہ کی والدہ کو تسلی ہو گئی کہ انوشے کے ہاسٹل کا انتظام ہو گیا ہے، تو وہ باہر چلی گئی۔ ملائکہ نے حورین سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گی۔ حورین نے دارالامان جانے سے انکار کر دیا، مگر ہاسٹل اور نوکری پر رضامند ہو گئی۔ ملائکہ نے اپنے والد کے ذریعے اس کے لیے جاب اور ہاسٹل کا بندوبست کر دیا۔
ادھر حرین کی ماں بھی مطمئن ہو گئی مگر انوشے کے بارے میں فکر مند تھی۔ جب انوشے کا ذکر آیا تو حرین نے دکھ سے کہا کہ وہ ان کے لیے اب مر چکی ہے، مگر اس کی ماں نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ ایسا نہ کہے کیونکہ وہ ان کی بیٹی ہے۔ ادھر انوشے ہاسٹل پہنچ چکی تھی۔ اس نے موبائل آن کیا مگر فوراً اذلان کا خوف یاد آتے ہی بند کر دیا اور نئی سم لے لی۔ یہ اس کی غلطی تھی کیونکہ اذلان پہلے ہی اسے ڈھونڈنے کے لیے آدمی لگا چکا تھا۔ وہ جلد از جلد کراچی جانا چاہتا تھا مگر ولیمے کی وجہ سے رک گیا تھا۔ دوسری طرف احمد انوشے کے جانے کے بعد بے چین ہو گیا تھا اور اسے ڈھونڈنے لگ گیا تھا۔ آخر کار اسے ملائکہ کا خیال آیا اور اس نے اسے کال ملائی۔ ملائکہ نے پہلے سختی سے بات کی مگر جب اسے اس کے پچھتاوے کا احساس ہوا تو وہ نرم ہو گئی اور آخر میں کہا کہ وہ جانتی ہے انوشے کہاں ہے مگر ابھی نہیں بتائے گی۔ تم نے پہلے ہی بہت تکلیف دی ہے، اب میں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ ملائکہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ انوشے غصہ نہ کرے، وہ اسے سمجھا رہی ہے احمد کے بارے میں کہ احمد اس کے بارے میں بہت پوچھ رہا تھا، وہ اپنے کیے پر بہت پچھتا رہا ہے اور معافی مانگنا چاہتا ہے۔ انوشے خاموش ہو گئی مگر اس کے دل کے زخم ابھی بھی تازہ تھے۔ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اپنا گھر، اپنی ماں، اپنی بہن حرین، سب کچھ، مگر اب وہ ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں واپسی بھی مشکل تھی اور آگے کا راستہ بھی دھندلا سا تھا۔ ملائکہ نے نرمی سے کہا کہ وہ سوچے، وہ اکیلی کب تک سب کچھ برداشت کرے گی؟ دنیا اکیلی لڑکی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ اگر وہ گھر واپس بھی نہیں جانا چاہتی اور شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تو پھر اسے کون سنبھالے گا؟ یہ باتیں انوشے کے دل میں اترتی چلی گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ اذلان کا غصہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے سامنے کمزور پڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ ملائکہ کی باتوں کا اثر ہونے لگا اور آخر کار اس نے احمد سے دوبارہ بات کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ملائکہ نے اس کا ساتھ دیا اور احمد سے رابطہ کر کے حالات واضح کیے۔ احمد نے بڑی مشکل سے اپنے گھر والوں کو منایا۔ اس کی والدہ پہلے ہی اس کے رویے سے پریشان تھی، اس لیے انہوں نے سوچا کہ شاید شادی سے وہ سنبھل جائے۔ یوں احمد اور انوشے کا نکاح ہو گیا، مگر انوشے کے دل میں ابھی بھی مکمل معافی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ زخم گہرے تھے اور وقت درکار تھا۔ ادھر اذلان نے کراچی جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ ولیمے کے فوراً بعد وہاں جانے والا تھا۔ ولیمے کی تقریب جاری تھی جب حرین سرخ لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے کوئی خواب ہو۔ ایک لمحے کے لیے اذلان کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں اور وہ چاہ کر بھی انہیں ہٹا نہ سکا۔ اگر انوشے اس کی منگیتر تھی مگر حرین کے بارے میں اس کے دل میں اب کچھ بدلنے لگا تھا۔ وہ خود سے سوال کرنے لگا کہ اس سب میں حرین کا کیا قصور ہے؟ وہ تو صرف ایک مجبور کردار تھی۔ تقریب کے دوران کچھ عورتوں کی سرگوشیاں اس کے کانوں تک پہنچی کہ ایک بہن بھاگ گئی تو دوسری بھی ویسی ہی ہوگی۔ یہ سن کر اذلان کا چہرہ غصے سے سخت ہو گیا۔ وہ اٹھنے لگا مگر اس کے والد نے اسے روک لیا اور خاموش رہنے کا کہا۔ وہ بامشکل خود کو قابو کر کے واپس بیٹھ گیا مگر اس کی نظریں بار بار حرین پر جاتی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ تقریب ختم ہونے کے بعد اس نے خاموشی سے حرین کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں گھر پہنچ گئے۔ گھر میں خاموشی تھی، صرف محافظ باہر موجود تھے۔ اذلان نے حرین کو کمرے میں لے جا کر بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے آ بیٹھا۔ اس نے پوچھا کہ وہ رو کیوں رہی ہے؟ کیا وہ اس سے خوش نہیں ہے؟ حرین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا مگر فوراً جھکا لیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ اذلان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی شادی ان حالات میں ہوگی۔ اس کی آواز میں پہلی بار سختی کی بجائے تھکن تھی۔
اس نے کہا کہ اس کا انوشے سے کوئی گہرا تعلق نہیں تھا، وہ صرف گھر والوں کی بات مان رہا تھا۔ اسے دکھ صرف اس بات کا نہیں کہ وہ اسے نہیں ملی، بلکہ غصہ اس بات کا تھا کہ اس نے شادی کے دن سب کے سامنے انہیں رسوا کر دیا۔ اگر وہ انکار کرنا چاہتی تھی تو کر سکتی تھی، یہ اس کا حق تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ اذلان اور حورین کے درمیان جو خاموش فاصلے تھے وہ بھی وقت کے ساتھ کم ہونے لگے۔ شروع میں دونوں ایک دوسرے سے ہچکچاتے تھے، مگر آہستہ آہستہ وہ خاموشی بھی ان کی عادت میں بدلنے لگی۔ اذلان اب پہلے جیسا سخت نہیں رہا تھا، اس کے رویے میں نرمی آ گئی تھی، جس کی وجہ صرف حورین تھی، وہ لڑکی جس نے بغیر کچھ کہے اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی تھی۔ حورین بھی اب پہلے جیسی ڈری ہوئی نہیں رہی تھی، وہ اذلان کے مزاج کو سمجھنے لگی تھی۔ اس کے غصے کے پیچھے بھی ایک حساس دل چھپا ہوا تھا۔ ایک شام دونوں چھت پر موجود تھے، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان نارنجی رنگ میں ڈھل رہا تھا۔ ہر طرف خاموش تھا، سکون تھا۔ اذلان کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا کہ اس نے بہت غلطیاں کی ہیں اور شاید اس نے حورین کے ساتھ سختی بھی کی ہے۔ حورین نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ مگر اب وہ ایسا نہیں کرتا، یہی کافی ہے۔ اذلان نے اس کی طرف دیکھا اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ نہیں جانتا وہ کب اس زندگی میں آئی اور کب وہ اس کے لیے صرف ذمہ داری سے بڑھ کر بن گئی، مگر اب وہ اس کی عادت نہیں بلکہ اس کی ضرورت بن چکی ہے۔ حورین کے چہرے پر ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے آہستہ سے کہا کہ وہ بھی اب ڈر کے نہیں بلکہ اس کے ساتھ جینے کی عادی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر اذلان نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس بار کوئی جھجک نہیں تھی اور نہ کوئی فاصلہ تھا، صرف ایک خاموش سا یقین تھا۔ دن گزرتے گئے اور اذلان نے حورین کو کبھی کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ وہ اس کے لیے صرف ایک شوہر نہیں رہا بلکہ اس کا سب سے مضبوط سہارا بن گیا۔ حورین اب اس گھر کی خاموشی نہیں تھی بلکہ اس گھر کی روشنی بن چکی تھی۔ ایک شام اذلان نے اسے چھت پر بلایا۔ ہوا ہلکی سی ٹھنڈی تھی اور آسمان پر ستارے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور آہستہ سے کہا کہ اگر دوبارہ زندگی ملی تو بھی وہ اسے ہی چنے گا۔ حورین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور اس نے آہستہ سے سر جھکا دیا کہ وہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ بن گیا، جہاں خوف ختم ہو چکا تھا اور محبت نے اپنی مکمل جگہ بنا لی تھی۔